اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 234 234۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ لفظی ترجمہ ہے والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، وہ سب فوت کر دیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ سب چھوڑ جاتے ہیں، ازواجا، بیویاں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے نفسوں کو، اربعہ، 4 اشہر، مہینے، وعشرہ، اور 10 دن، فاذا، پھر جب، بلغنا، وہ پوری کر لیں، اجلہن، اپنی عدت، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، فیما، اس میں جو، فعلنا، ان عورتوں نے کیا، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، اس سے جو، تعملون، تم سب کر رہے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیوہ کی عدت بیان کی ہے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، یعنی جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی عمر ختم ہو جائے اور وہ وفات پا جائیں۔ پھر فرمایا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں۔ شوہر کے وفات پا جانے کے بعد عورت پر فرض ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عدت اس لیے مقرر فرمائی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ عورت کو اپنے مرنے والے خامن سے کوئی حمل تو نہیں ٹھہر گیا، اور اگر حمل ہو تو پھر بیوہ کی عدت وضع حمل تک ہوگی، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت ختم نہیں ہوگی۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی عدت ختم ہو جائے گی، خواہ بچہ 1 ہفتے بعد پیدا ہو، خواہ 8 مہینے بعد پیدا ہو۔ عدت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے بجز اپنے شوہر کے، جس پر اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا لازم ہے۔ ایک اور حدیث میں سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا گیا بجز خاوند کے، جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا، اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں، نہ خوشبو لگائیں، نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں عدت وفات کے کچھ احکامات کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عدت وفات گزارنے والی شوہر کے وفات کے وقت جس گھر میں رہائش پذیر تھی اسی میں رہے گی اور کسی حاجت یا ضرورت کے بغیر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اسی طرح خوشبو کی تمام اقسام سے اجتناب کرے گی، سونے، چاندی، ہیرے اور ہر قسم کے زیورات سے پرہیز کرے گی، سرمے کا استعمال بھی نہ کرے گی۔ اسی طرح کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اگر اسے دوران عدت کسی ضرورت سے دوسرے گھر منتقل ہونا پڑ رہا ہے، جیسا کہ تنہا اپنے گھر میں رہنے سے خوف محسوس کرتی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جس گھر میں وہ منتقل ہو رہی ہے اسی میں وہ عدت مکمل کرے۔ اسی طرح یتربصن بانفسہن، یعنی اپنے آپ کو روکے رکھیں یا اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اس سے مراد محض نکاح سے رکنا نہیں بلکہ زیب و زینت سے رکنا بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضرور ذہن میں رہے کہ ضرورت کے تحت گھر سے نکلا جا سکتا ہے، جیسے کہ اگر بیماری کی حالت میں ہاسپٹل جانا ہو، یا اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ ہو اور بازار سے کوئی سودا سلف لانا ہو، یا اسی طرح اگر کوئی آمدنی کے ذرائع نہ ہوں تو بیوہ اپنی کوئی جاب یا اپنی ملازمت کرنے کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے۔ اور اس میں علماء کا قول یہ ہے
کہ رات کو وہ اپنے مقام پر واپس آئے۔ پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عدت کے بعد بیوہ عورت اگر زینت اختیار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح عدت کے بعد اور اجازت اور مشاورت سے ولی کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو پوری طرح جاننے والا ہے اور وہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری، باطنی اور چھوٹے بڑے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنے کے لیے ولیوں کو اپنی ذات کا شعور دلایا ہے کہ خبیر ہوں، تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، اس لیے ظلم سے بچ جاؤ اور اپنے اعمال درست کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام صفات کا بہترین علم عطا فرمائے اور اپنے تمام احکامات پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔